سرکار شیخ العالم جب رودولی آئے تو حضرت شیخ سیاح جو سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ ہیں ان کے مزار پہ حاضری دی۔ رودولی کے پچھم طرف ان کا مزار مبارک ہے، اور عرض کیا کہ اگر ایک مصلح اور لوٹا مل جائے تو میں یہ سمجھوں گا مجھے سکونت کی اجازت مل گئی، میں یہاں سکونت اختیار کر لوں گا۔ قبر انور سے آواز آئی کہ حوض میں ہاتھ ڈالو۔ یہ مڑھا تالاب آج سے 600 سال پہلے ایک حوض کی شکل میں تھا۔ سرکار شیخ العالم نے ہاتھ ڈالا اور آپ کو مصلح اور لوٹا مل گیا، پھر آپ نے یہاں سکونت اختیار کر لی۔ آج وہابی کہتا ہے قبر پہ جانے والے قبر پجوا ہیں، قبر پہ جانے والے رضا خوانی ہیں، قبر پہ جانے والے بدعتی ہیں۔ ان وہابیوں سے پوچھو کہ حضرت شیخ العالم 600 650 700 سال پہلے مزار پہ جا رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، بلکہ عطائے رسول ہند الولی خواجگاہ کو جب سید الانبیاء نے ہندوستان بھیجا تو فرمایا لاہور جانا، علی حجویری کے مزار پہ حاضری دینا۔ چنانچہ سب سے پہلے سرکار غریب نواز اجمیری داتا صاحب کے مزار پہ گئے، 40 دن کا چلہ کیا، اور جب چلنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ آج بھی لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے گیٹ کے اوپر خواجہ صاحب کے کہے ہوئے یہی اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا قبروں پر جانے کا طریقہ 1400 سال پرانا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کے روضہ اطہر پر حضرت صدیق اکبر جاتے تھے، حضرت فاروق اعظم جاتے تھے، حضرت عثمان غنی جاتے تھے، حضرت مولا علی جاتے تھے، حضرت سیدہ عائشہ جاتی تھیں، شہزادی رسول سیدہ خاتون جنت جاتی تھیں، اصحاب رسول جاتے تھے، تابعین تبع تابعین جاتے تھے، ائمہ دین مجتہدین جاتے تھے۔ پتہ چلا آج تم جس کو بریلویوں کا طریقہ بتاتے ہو یہ تو 1400 سال پرانا طریقہ ہے۔ احسان ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کا کہ انہوں نے ہمیں 1400 سال پرانا دین اور اسلام کا طریقہ بتایا ہے۔ تف ہے ایسے وہابیوں پر جو اپنی بدعقیدگی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بدعقیدوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی شاید خبر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ حضرت شیخ العالم نے توشہ کا کرنے کا خود حکم دیا تھا شیخ بختیار کی اہلیہ کو، مگر اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب تفیۃ الایمان کے اندر لکھا توشہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں لکھا توشہ کرنا ناجائز و حرام ہے، اور اسماعیل دہلوی نے حاشیہ چڑھایا کہ ہندوستان کے غالی اور جاہلوں نے ایک قسم کا کھانا ایجاد کر لیا جس کو توشہ عبدالحق کہتے ہیں۔ اب پوچھو ان علی میاں اور ان کے ماننے والوں سے، ان وہابیوں دیوبندیوں سے کہ کیا معاذ اللہ حضرت شیخ العالم غالی تھے؟ کیا وہ جاہل تھے؟ اس لیے کہ توشہ کا رواج تو حضرت شیخ العالم نے شروع فرمایا ہے۔ حضرت شیخ العالم نے خود کہا تھا شیخ بختیار کے اہلیہ سے کہ تم توشہ بنا کر لاؤ تب میں تمہارے شوہر کی خیریت بتاؤں گا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، حضرت سرکار شیخ العالم کا توشہ منع کیا جاتا ہے، لوگ کرتے رہیں گے، اور جو توشہ کی نظر مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار شیخ العالم کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے، اور حضور سیدنا سرکار شیخ العالم کے عرص پاک کی فیض و برکت سے ہم کو ساری دنیا اسلام و سنیت کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔